بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کے وصال کے برسوں بعد اللہ تعالیٰ نے ایک قوم پیدا فرمائی جسے اس زمانے میں قوم عاد کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ صحت مند، طاقتور، بڑے قد کاٹ اور لمبی عمروں والے تھے، لیکن ایمان و عمل کے اعتبار سے پستی کا شکار تھے۔ بتوں کی پوجا، لوگوں کا مذاق اڑانا، دوسروں کو تنگ کرنا اور لمبی زندگی کی امید پر مضبوط ماحول بنانا ان کے عام معمولات تھے۔ کفر و شرک، جہالت و ضلالت اور غفلت کی وادی میں بھٹکنے والی اس قوم کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم سے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ ہود علیہ السلام نے انہیں وحدانیت الہی پر ایمان لانے، بتوں کی پوجا چھوڑنے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور تمام برے افعال کو ترک کرنے کی دعوت دی، لیکن بہت تھوڑے افراد نے آپ کی تصدیق کی اور اکثر نے تکذیب و مخالفت اور بے بنیاد الزامات لگانے پر کمر باندھ لی۔ ناظرین، حضرت ہود علیہ السلام قبیلہ عاد سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ ایک عربی قبیلہ تھا جن کی رہائش عمان اور حجر موت کے درمیان ریت کے ٹیلوں والے علاقے احقاف میں تھی۔ یہ علاقہ سمندر کے کنارے پر واقع تھا جو شہر کے نام سے معروف تھا، اور ان کی وادی کا نام مغیث تھا۔ یہ لوگ زیادہ تر لمبے لمبے ستونوں والے خیموں میں رہتے تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کیا تم نے جانا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا جو ارم کہلاتے تھے؟ اتنے دراز قد کے تمام ملک میں ایسے لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ مثلھا سے مراد یہ ہے کہ اس قبیلے جیسے قوی ہیکل لوگ اور کسی علاقے میں نہیں تھے۔ کہتے ہیں سب سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام نے عربی زبان میں کلام فرمایا۔ البتہ وہب بن منبع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام کے والد سب سے پہلے عربی بولنے والے تھے۔ بعض حضرات نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کا نام لیا ہے، کچھ دوسرے اقوال بھی ہیں، واللہ عالم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے کے عرب باشندے عرب عربہ خالص عرب کہلاتے ہیں۔ ان میں بہت سے قبائل شامل ہیں، مثلا عاد، سمود، جرہم، تسم، جدیس، امیم، مدین، املاک، جاسم، قحطان، بنو یقطن وغیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عرب مستعربہ کہلاتی ہے۔ فصیح و بلیغ عربی زبان میں سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کلام فرمایا۔ آپ نے عربی زبان قبیلہ جرہم کے ان افراد سے سیکھی تھی جو آپ کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس رہائش پذیر ہو گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو انتہائی فصاحت و بلاغت عطا فرمائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی انداز سے فصیح و بلیغ عربی میں کلام فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین، ہود علیہ السلام کی بعثت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے قوم عاد نے، جنہیں عاد اولیٰ بھی کہا جاتا ہے، بت پرستی اختیار کی۔ ان کے 3 بت تھے جن کے نام سمد، سمود اور ہر تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا، اور اسی طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو، مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ میں تمہیں اللہ کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ کیا تم کو اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد تو کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تمہیں پھیلاؤ زیادہ عطا کیا، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کر سکو۔ وہ کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ اگر تم سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ۔ ہود نے کہا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی،
سو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ اور ناظرین، سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم شرک کر کے اللہ پر محض بہتان باندھتے ہو۔ اے میری قوم، میں اس واعظ و نصیحت کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اور اے میری قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار میم برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا، اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ وہ بولے، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر لے کر نہیں آئے، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، وہ اور تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنی چاہو کر لو، اور مجھے مہلت نہ دو۔ میں اللہ پر جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں۔ زمین پر جو بھی چلنے پھرنے والا ہے وہ اس کو چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے، بے شک میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے۔ اگر تم روگردانی کرو گے تو جو پیغام میرے ہاتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لا بسائے گا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور انہیں عذاب شدید سے نجات دی۔ یہ وہی عاد ہیں جنہوں نے اللہ کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، اور ہر متکبر و سرکش کا کہا مانا، تو اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ دیکھو، عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو ہود کی قوم عاد پر پھٹکار ہے۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام امانت داری، مخلصی اور توکل جیسے بڑے اور اعلیٰ اوصاف کے مالک تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد میں ایک امانت دار شخص کی حیثیت سے معروف تھے، اسی لیے جب قوم کے سامنے آپ نے اپنی رسالت کا اعلان فرمایا تو اپنی شان امانت داری کو بھی بطور خاص ذکر فرمایا۔ اس حوالے سے قرآن کریم کی سورہ شعراء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں۔ دوستو، امانت داری حقیقت میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا بنیادی وصف اور پسندیدہ انسانی صفات میں سے ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام خود بھی امانت دار ہوتے تھے اور اپنی امتوں کو بھی اس کا درس دیتے تھے۔ امانت کا لفظ بہت وسیع ہے، اس میں مالی امانت بھی داخل ہے، وحی الہی کی امانت بھی شامل ہے، اور اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے پورا کرنا بھی داخل ہے، اور دوسروں کو ذمہ داری دیتے ہوئے اہلیت و معیار کو پیش نظر رکھنا بھی شامل ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ سیدنا ہود علیہ السلام انتہائی مخلص اور ہر معاملے میں محض رضائے الہی کے طلبگار تھے، اسی لیے تبلیغ رسالت کے فرائض انجام دہی میں قوم کو واضح کر دیا کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ اجرت نہیں مانگتا، کیونکہ میرا اجر تو اسی کے ذمے پر ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ شعراء میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور میں تم میں سے اس تبلیغ حق پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو فقط تمام جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ دوستو، حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ پر توکل کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ تبلیغ رسالت میں آپ اپنی طاقتور اور ظالم و جابر قوم سے بالکل خوف زدہ نہ ہوئے، اور ان سے صاف صاف فرما دیا کہ میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہوں جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور بے شک میرا رب سیدھے راستے پر چلنے والوں کو ملتا ہے۔ دوستو، اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ ہود میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا، بے شک میں نے اللہ پر توکل کر لیا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، کوئی چلنے والا جاندار ایسا نہیں
مگر وہ اسے اس کی چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے، یعنی مکمل طور پر اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بے شک میرا رب حق و عدل میں سیدھی راہ پر چلنے سے ملتا ہے۔ دوستو، یہ تھا مختصر تعارف اور تذکرہ حضرت ہود علیہ السلام کا۔ آئیے اب قوم عاد کا پس منظر آپ کو بتاتے ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ طوفان نوح ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی میں سوار دیگر مسلمان جودی پہاڑ پر اترے اور قریبی علاقے میں ایک بستی قائم کر کے اس میں رہنا شروع کر دیا۔ یہاں صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ آگے بڑھا، جبکہ بقیہ مسلمانوں سے کوئی نسل آگے نہیں چلی۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد نوح علیہ السلام میں برکت دی اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی نسل مبارک میں اضافہ ہوتا گیا۔ جب ان کی تعداد بڑھی تو یہ مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم ہو کر دور دراز علاقوں میں پھیل گئے۔ انہی میں سے ایک قبیلہ جنوب کی جانب متوجہ ہوا اور جزیرہ عرب کے جنوبی طرف یمن کے ریتلے ٹیلے والے علاقے احقاف میں قیام پذیر ہو گیا۔ یہ قبیلہ اپنے والد عاد یا بادشاہ عاد کی نسبت سے قوم عاد کے نام سے معروف ہوا۔ روایات بتاتی ہیں کہ قوم عاد پر اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو سلطنت دی اور بدنی قوت بھی وافر عطا فرمائی۔ شداد ابن عاد جیسا بڑا بادشاہ انہی میں سے ہوا، اور جسمانی اعتبار سے یہ لوگ انتہائی صحت مند، قوی و توانا، بہت لمبے قد والے اور بڑے بھاری ڈیل ڈول والے تھے۔ ان کے قد کاٹ سے متعلق قرآن کریم کی سورہ الفجر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو اہل ارم تھے اور بڑے بڑے ستونوں کی طرح دراز قد اور اونچے محلات والے تھے، جن کا مثل دنیا کے ملکوں میں کوئی بھی پیدا نہیں کیا گیا۔ دوستو، معروف واقعہ ہے کہ عاد کے ایک بیٹے شداد نے دنیا پر بادشاہت کی اور روئے زمین کے تمام بادشاہ اس کے فرما بردار ہوئے۔ اس نے جنت کا ذکر سن کر سرکشی کے طور پر دنیا میں جنت بنانی چاہی اور اس ارادے سے ایک بہت بڑا شہر بنایا، جس کے محل سونے اور چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے۔ یاقوت اور دیگر جواہرات کے ستون اس کی عمارتوں میں نصب ہوئے اور انہی سے فرش بنائے گئے۔ سنگریزوں کی جگہ آبدار موتی بچھائے گئے۔ ہر محل کے گرد جواہرات پر نہریں جاری کی گئیں اور طرح طرح کے درخت حسن و تزئین کے ساتھ لگائے گئے۔ جب یہ شہر مکمل ہوا تو شداد بادشاہ اپنے اعیان سلطنت کے ساتھ اس کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی یہ لوگ اس شہر سے ایک منزل یعنی تقریباً 18 میل فاصلے کی دوری پر تھے کہ آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی، جس سے یہ سب ہلاک ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحرائے عدن میں اپنا گمشدہ اونٹ تلاش کرتے ہوئے اس شہر میں پہنچے تو انہوں نے اس شہر کی تمام زیب و زینت دیکھی، مگر وہاں کوئی مکین نہ پایا۔ پھر تھوڑے سے جواہرات لے کر وہاں سے چلے۔ یہ بات جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر صورتحال دریافت کی۔ حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ سنایا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا شہر ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں، اس شہر کا اشارہ قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ یہ شہر شداد بن عاد نے بنایا تھا اور وہ سب عذاب الہی سے ہلاک ہو گئے تھے۔ آپ کے زمانے میں ایک مسلمان سرخ رنگ والا، نیلی آنکھوں والا، چھوٹے قد کا، جس کے ابرو پر ایک تل ہوگا، یہ اپنے اونٹ کی تلاش میں اس شہر میں داخل ہوگا۔ پھر حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرمایا کہ باخدا وہ شخص یہی ہے۔ دوستو، بات ہو رہی تھی قوم عاد کے بیچ میں ضمناً شداد کا تذکرہ چل پڑا کہ جس کا تعلق اسی قوم عاد سے تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ نعمتوں کی بہتات کے سبب قوم عاد بڑی خوشحال اور آرام دہ زندگی بسر کر رہی تھی، لیکن ان میں کفر و شرک اور فسق و فجور کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ یہ لوگ توحید الہی، عبادت خداوندی اور اطاعت رسول چھوڑ کر مختلف ناموں سے موسوم اپنے ہی تراشیدہ بتوں کی پوجا میں مشغول تھے۔ اس کے علاوہ یہ سرے راہ چھوٹی چھوٹی عمارتیں بناتے، ان پر بیٹھ کر لوگوں سے چھیڑخوانی اور مذاق و مسخری کرتے اور زندگی کی موج مستیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے مضبوط محل تعمیر کرتے تھے۔ ان کے طرز عمل سے یہ لگتا تھا کہ جیسے انہیں کبھی مرنا ہی نہیں بلکہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ دوستو، روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ طوفان نوح کے برسوں بعد سب سے پہلے قوم عاد نے توحید و رسالت اور ایمان و ہدایت سے دوری اختیار کی اور ایک عرصے تک بت پرستی،
کفر و شرک، گمراہی و سرکشی، فسق و فجور اور غفلت و جہالت میں مبتلا رہے۔ ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوم سے حضرت ہود علیہ السلام کو اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی بعثت کے حوالے سے قرآن کریم کی سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے قوم بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، کیا تم پرہیزگار نہیں بنتے؟ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق سن کر قوم عاد کے کافر سرداروں نے کہا کہ ہماری نگاہوں میں آپ سراسر حماقت کا شکار لگتے ہیں، کیونکہ آپ اپنے باپ دادا کے دین کی بجائے دوسرے دین کو مانتے ہیں، اور ہم آپ کے دعوی رسالت کو سچا نہیں سمجھتے۔ دوستو، اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ اعراف میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ان کی قوم کے سرداروں اور رئیسوں نے جو کفر یعنی دعوت حق کی مخالفت و مزاحمت کر رہے تھے، کہا، اے ہود، بے شک ہم تمہیں حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹے لوگوں میں گمان کرتے ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ سرداران کفار کے بے ادبانہ جواب کے مقابلے میں حضرت ہود علیہ السلام نے بڑے تحمل سے جواب دیا کہ اے میری قوم، میں ہرگز بھٹکا ہوا نہیں، کیونکہ میں تو تمام جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور رسول انتہائی کامل عقل والے ہوتے ہیں۔ میری ذمہ داری تم تک اپنے رب تعالیٰ کے پیغامات پہنچانا ہے، اور میں تمہارا سچا خیر خواہ اور امانت دار ہوں، لہٰذا کسی غلط فہمی میں مت پڑو۔ دوستو، اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ اعراف میں ان الفاظ کے ساتھ یوں بیان کیا گیا ہے، انہوں نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی حماقت نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول مبعوث ہوا ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، اور میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے سرداران کفار کو ان کی حماقت پر متنبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس تمہاری ہی قوم کا ایک فرد رسول بن کر آیا ہے تاکہ تمہیں کفر و معصیت پر عذاب الہی سے ڈرائے؟ حالانکہ قابل تعجب تو تمہارا بے بس و لاچار بتوں کو رب تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا ہے۔ اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ اعراف میں یوں بیان کیا گیا ہے، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کی زبان پر نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں عذاب الہی سے ڈرائے؟ دوستو، کہتے ہیں اس کے بعد سیدنا ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو انعامات الہی یاد دلا کر نصیحت فرمائی کہ اے میری قوم، یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کی ہلاکت کے بعد تمہیں زمین میں جانشین کیا اور بہت زیادہ جسمانی قوت سے بھی نوازا کہ قد کاٹ اور قوت دونوں میں دوسروں سے ممتاز ہو، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد رکھو اور شکرانے میں ایمان لاؤ اور اطاعت و بندگی کا راستہ اختیار کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ اعراف میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد زمین پر جانشین بنایا اور تمہاری خلقت میں قد و قامت اور قوت کو مزید بڑھا دیا، سو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ لیکن دوستو، قوم عاد نے ہود علیہ السلام کی اطاعت و اتباع سے انکار کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا ہود علیہ السلام سے اپنے رسالت اور عبادت الہی کی دعوت سن کر سرداران کفار لوگوں سے کہنے لگے کہ ہود علیہ السلام تو تمہارے جیسے ہی آدمی ہیں، جو تم کھاتے ہو وہ بھی وہی کھاتے ہیں، اور جو تم پیتے ہو وہ بھی وہی پیتے ہیں۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہوتے تو فرشتوں کی طرح کھانے پینے سے پاک ہوتے۔ افسوس کہ سرداران قوم عاد نے کمالات رسالت کو نہ دیکھا اور کھانے پینے کے اوصاف دیکھ کر رسول کو اپنی طرح بشر کہنے لگے، اور یہی چیز ان کی گمراہی کی بنیاد بنی۔ جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ مومنون میں اس واقعے کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور ان کی قوم کے بھی وہی سردار اور وڈیرے بول اٹھے جو کفر کر رہے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں مال و دولت کی کثرت کے باعث آسودگی بھی دے رکھی تھی۔ لوگوں سے کہنے لگے کہ یہ شخص تو محض تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہے، وہی چیز کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی کچھ پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کر لی تو پھر تم ضرور خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ روایات بتاتی ہیں کہ قوم عاد نے ایک اور موقع پر واضح الفاظ میں یہ کہہ کر بھی حضرت ہود علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا کہ اگر ہمارا رب ہماری طرف کوئی رسول بھیجنا چاہتا تو وہ فرشتوں کو اتار دیتا
اور آپ چونکہ فرشتہ نہیں اس لیے ہم آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ دوستو، اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ حامیم سجدہ میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے: جب ان کے پاس ان کے آگے اور ان کے پیچھے یا ان سے پہلے اور ان کے بعد پیغمبر آئے اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو وہ کہنے لگے اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو اتار دیتا، سو جو کچھ تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں۔ دوستو، ایک اور مقام پر قوم عاد کی تکذیب کا ذکر ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا ہے: قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے قومی بھائی ہود علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو فقط تمام جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 123 تا 127۔ لیکن یہ لوگ برابر اپنے نبی کو جھٹلاتے رہے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہو کر بارگاہ الہی میں پیش ہونے کا بھی بتایا، جس پر کافر سرداروں نے ورغلانے کے لیے اپنے لوگوں کو ایک عقلی دلیل دیتے ہوئے کہا کہ کیا سیدنا ہود علیہ السلام تم سے یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب تمہارا گوشت پوست سب مٹی میں مل جائے گا اور صرف ہڈیاں باقی رہ جائیں گی تو اس کے بعد تمہیں پھر سے زندہ کر کے قبروں سے نکالا جائے گا؟ یہ سب باتیں عقل سے بہت بعید ہیں۔ اس کے علاوہ قوم عاد کے سرداروں نے اپنے لوگوں کو آج کے دہریوں کی طرح کہا کہ دوبارہ زندگی کبھی نہیں ملے گی اور دنیا کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی نہیں۔ اسی دنیا میں موت و حیات کا سلسلہ جاری ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں اور پھر کسی وقت مر جاتے ہیں اور قصہ تمام۔ نہ کوئی مرنے کے بعد زندگی ہے اور نہ کوئی حساب کتاب۔ مزید یہ کہ حضرت ہود علیہ السلام کا دعوی رسالت اور موت کے بعد زندگی کی باتیں سب خام خیالی ہے اور نعوذ باللہ غلط طور پر خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہے۔ اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ مومنون میں یوں بیان کیا گیا ہے: کیا یہ شخص تم سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور تم مٹی اور بوسیدہ ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تم دوبارہ زندہ ہو کر نکالے جاؤ گے؟ بعید از قیاس بعید از وقوع ہیں وہ باتیں جن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ وہ آخرت کی زندگی کچھ نہیں، ہماری زندگانی تو یہی دنیا ہے، ہم یہیں مرتے اور جیتے ہیں اور بس ختم، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو محض ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان لگایا ہے اور ہم بالکل اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ دوستو، یوں ان لوگوں نے ہٹ دھرمی اختیار کی اور ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لائے کیونکہ قوم عاد کا غرور تکبر حد درجے تک بڑھا ہوا تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ قبیلہ عاد کے لوگ بڑے طاقتور، شاہزور اور متکبر تھے۔ ایک موقع پر سیدنا ہود علیہ السلام نے انہیں عذاب الہی سے ڈرایا تو انہوں نے اپنی قوت پر غرور کرتے ہوئے کہا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں اور اگر عذاب آیا تو ہم اسے اپنی طاقت سے ہٹا سکتے ہیں۔ دوستو، اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ حامیم سجدہ میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے: پس جو قوم عاد تھی سو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر اور سرکشی کی اور کہنے لگے ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے؟ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے انہیں پیدا فرمایا ہے وہ ان سے کہیں بڑھ کر طاقتور ہے؟ اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتوں کے جواب میں ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک موقع پر کہا کہ آپ کی ہمیں نصیحت کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہیں، ہم ہرگز آپ کی بات نہ مانیں گے اور نہ ہی دعوت حق قبول کریں گے، اور جن چیزوں کا آپ ہمیں خوف دلا رہے ہیں یہ پہلے لوگوں کی باتیں ہیں، وہ بھی ایسی ہی باتیں کرتے تھے۔ ہمارے اعمال و عادات پر دنیا میں نہ تو ہمیں عذاب دیا جائے گا، نہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھنا ہے اور نہ آخرت میں کوئی حساب دینا ہے۔ دوستو، اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ شعراء میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے: وہ بولے ہمارے حق میں برابر ہے، خواہ تم نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والوں میں نہ بنو، ہم نہیں مانیں گے۔ یہ اور کچھ نہیں مگر صرف پہلے لوگوں کی عادات و اطوار ہیں جنہیں ہم چھوڑ نہیں سکتے اور ہم پر عذاب نہیں کیا جائے گا۔ دوستو، ظلم کی انتہا ملاحظہ فرمائی کہ قوم عاد نے اپنے شرک اور بت پرستی کے جواز میں اللہ تعالیٰ پر ہی شرک کی اجازت بلکہ حکم دینے کا بہتان لگا دیا کہ نعوذ باللہ رب تعالیٰ نے اپنے شریک بنائے ہیں اور ہم اسی کے حکم سے ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کا رد کرتے ہوئے حضرت ہود علیہ السلام نے پہلے اپنی قوم کو وحدانیت الہی کا اقرار
اور عبادت الہی کرنے کی دعوت دی۔ پھر فرمایا کہ شرک و بت پرستی کے جواز پر تمہارا یہ قول اللہ تعالیٰ پر صریح بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ تو کسی کو اپنا شریک بنایا ہے اور نہ ہی اپنے علاوہ کسی اور کی عبادت کا حکم دیا ہے۔ اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ ہود میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، تم اللہ پر شریک رکھنے کا محض بہتان باندھنے والے ہو۔ البتہ دوستو، حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ ایک موقع پر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بے شک مجھے ڈر ہے کہ تمہارے شرک اور توحید سے منہ موڑنے کی وجہ سے کہیں تم پر ایک بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے۔ اگر تم اسے بچنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ احقاف میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور اے حبیب، آپ قوم عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کا ذکر کیجئے جب انہوں نے عمان اور مہرہ کے درمیان یمن کی ایک وادی احقاف میں اپنی قوم کو اعمال بد کے نتائج سے ڈرایا۔ حالانکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی کئی ڈرانے والے پیغمبر گزر چکے تھے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش نہ کرنا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر بڑے ہولناک دن کا عذاب نہ آ جائے۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت کے جواب میں قوم عاد نے کہا کہ اے ہود علیہ السلام، کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم سے ہمارے بتوں کی پوجا چھڑا کر ہمیں اپنے دین کی طرف پھیر لو؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہاں، آپ نے جس عذاب کی ہمیں وعید سنائی ہے، اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر وہ عذاب لے آئیں۔ دوستو، اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ احقاف میں یوں بیان کیا گیا ہے، وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دیں؟ پس وہ عذاب لے آئیں جس سے ہمیں ڈرا رہے ہیں، اگر آپ سچوں میں سے ہیں۔ اس کے جواب میں سیدنا ہود علیہ السلام نے قوم عاد سے فرمایا کہ عذاب اترنے کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اور وہی اس کے مقررہ وقت پر نازل فرمائے گا۔ میری ذمہ داری یہ ہے کہ احکام الہی تم تک پہنچا دوں۔ اس کے باوجود تم عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو تو میرے حساب سے تم جاہل لوگ ہو کہ مجھ سے اپنی مصیبت و عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو۔ دوستو، اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ احقاف میں یوں بیان کیا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ اس عذاب کے وقت کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں تمہیں وہی احکام پہنچا رہا ہوں جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم جاہل لوگ ہو۔ روایات بتاتی ہیں کہ قوم عاد کے مطالبے پر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہاری سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب و عذاب تم پر لازم ہو گیا ہے، اور یہ کسی بھی وقت نازل ہو جائے گا۔ اور جہاں تک بتوں کے بارے میں تمہارا مجھ سے بحث کرنے کا تعلق ہے تو اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنے بتوں کے لیے رکھ لیے اور انہیں معبود مان کر ان کی پوجا شروع کر دی، حالانکہ ان کی کوئی حقیقت نہیں اور ان کے معبود ہونے پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ لہٰذا اگر تم نہیں مانتے تو عذاب الہی کا انتظار کرو، اور میں بھی منتظر ہوں کہ کب تم پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ دوستو، جب قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر کے کفر و شرک اور گناہوں پر اصرار کو ترجیح دی تو اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان کی سرزمین پر 3 سال تک بارش روک دی، جس سے شدید قحط پڑ گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا۔ جب اس صورتحال سے یہ لوگ پریشان ہوئے تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، میری رسالت کی تصدیق کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرو اور اسی سے مغفرت اور نجات طلب کرو، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارش بھیج کر تمہاری زمینوں کو سرسبز و شاداب کر دے گا، تمہاری قوت میں اضافہ فرمائے گا اور تمہیں اولاد بھی عطا فرمائے گا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ لہٰذا میری نصیحت مان لو اور اس سے منہ پھیر کر اپنے جرموں پر قائم نہ رہو۔ دوستو، اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ ہود میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور اے لوگو، تم اپنے رب سے گناہوں کی بخشش مانگو، پھر اس کی جناب میں صدق دل سے رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت پر قوت بڑھائے گا، اور تم مجرم بنتے ہوئے اس سے روگردانی نہ کرنا۔ روایات بتاتی ہیں کہ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت قبول نہ کی اور خود ساختہ معبودوں سے متعلق اپنا نظریہ بیان کیا،
جس پر سیدنا ہود علیہ السلام نے ان باطل معبودوں سے بیزاری اور برات کا اظہار فرمایا۔ اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ ہود میں یوں بیان کیا گیا ہے: بے شک میں نے اللہ پر توکل کر لیا ہے، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ کوئی چلنے والا جاندار ایسا نہیں مگر وہ اسے اس کی چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے، یعنی مکمل طور پر اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بے شک میرا رب حق و عدل میں سیدھی راہ پر چلنے سے ملتا ہے۔ دوستو، یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوت ایمانی، اللہ تعالیٰ پر توکل اور خدائی حفاظت کی برکت تھی کہ آپ نے بالکل بے خوف ہو کر ایک ایسی قوم سے یہ کلمات فرمائے جو قوت و طاقت اور زور و ہمت والی تھی، لیکن اپنی تمام تر عداوت و قوت کے باوجود حضرت ہود علیہ السلام کو ذرا بھر بھی کوئی تکلیف یا نقصان نہ پہنچا سکی۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ قوم عاد کی ہٹ دھرمی اور ان کے تکبر و غرور کا۔ اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے خلاف دعا اور اس کی قبولیت کا۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کی تمام تر کوششوں کے باوجود قوم عاد کے چند افراد ہی آپ پر ایمان لائے اور باقی کفر و شرک اور معاصی کی دلدل میں پھنسے رہے۔ جب ان کے ایمان لانے کی کوئی امید باقی نہ رہی اور قبول حق کی بجائے انتہائی سرکشی پر اتر آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں عرض کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے قوم عاد کو عبرتناک انجام کی خبر دے دی۔ اس واقعے کو قرآن کریم کے سورہ مومنون میں یوں بیان کیا گیا ہے: پیغمبر نے عرض کیا، اے میرے رب، میری مدد فرما اس صورتحال میں کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ ارشاد ہوا، تھوڑی ہی دیر میں وہ پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب قوم عاد عرصہ دراز تک دعوت حق ملنے کے باوجود ایمان نہ لائی اور کفر و معاصی پر جمی رہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے علاقوں پر بارش روک دی، جس سے یہ لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو گئے۔ مصیبت کی اس گھڑی میں سیدنا ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھایا اور توبہ و استغفار کرنے اور ایمان لانے کی صورت میں قحط سے نجات کی بشارت دی، لیکن قوم نہ مانی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قوم عاد میں قحط سالی نمودار ہوئی تو انہوں نے قیل نامی ایک شخص کو بطور قاصد بیت اللہ شریف دعا کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ مکہ مکرمہ کے قریب بکر بن معاویہ کے ہاں ٹھہرا۔ بکر نے اسے شراب پلائی اور اس کی دو باندیوں نے قیل کے سامنے گانا گایا۔ پھر قیل مہرا کے پہاڑوں کی طرف نکلا اور وہاں جا کر دعا کی کہ اے اللہ، میں کسی بیمار کی دوا یا کسی قیدی کے فدیے کے لیے نہیں آیا، بس تو اپنے بندے اور اس کی قوم کو بارش کا وہ پانی پلا دے جو تو اسے پلایا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ بکر بن معاویہ کو بھی پلا دے۔ قیل نے اپنی دعا میں بکر بن معاویہ کو شراب پلانے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے شامل کیا تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ کچھ ہی دیر میں اس کے سر پر چند بادل نمودار ہوئے اور اس سے کہا گیا کہ ان میں سے کوئی ایک بادل چن لو۔ قیل نے ایک سخت سیاہ بادل چن لیا تو اس سے کہا گیا کہ تو نے جلی ہوئی راکھ لے لی جو قوم عاد میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ سیاہ بادل قوم عاد کی وادیوں کی جانب چلا دیا، جسے دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ برسنے والا بادل ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یہ برسنے والا بادل نہیں بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ سن لو، اس بادل میں دردناک عذاب پر مشتمل آندھی ہے۔ دوستو، اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ احقاف میں یوں بیان کیا گیا ہے: پھر جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی طرح اپنی وادیوں کے سامنے آتا ہوا دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسنے والا ہے، ایسا نہیں ہے بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم نے جلدی مچا رکھی تھی۔ یہ آندھی ہے جس میں دردناک عذاب آ رہا ہے۔ لیکن دوستو، قوم عاد نے سیدنا ہود علیہ السلام کی تنبیہ کو اہمیت نہ دی اور اپنی توجہ بادل کی طرف رکھی اور اس خوش فہمی میں رہے کہ یہ انہیں سیراب کرے گا، جبکہ حضرت ہود علیہ السلام اہل ایمان کو ساتھ لے کر کفار سے کچھ دور چلے گئے۔ جب بادل قوم عاد کے قریب آئے تو انہوں نے ایک ہولناک آواز سنی، پھر تند و تیز نہایت سرد خشک خیر و برکت سے خالی اور سخت سناٹے دار آندھی چل پڑی، جس کی شدت کا یہ حال تھا کہ لوگوں کو زمین سے یوں اکھیڑ دیتی گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہوں، پھر انہیں سر کے بل زمین پر اس طرح مار دیتی کہ سر پاش پاش ہو جاتے۔ اس ہولناک طوفان کی لپیٹ میں جو چیز بھی آتی وہ تباہی و بربادی کا عبرتناک نشان بن کر رہ جاتی۔ یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار چلتی رہی اور جب ختم ہوئی تو قوم عاد کے خالی مکان ہی نظر آ رہے تھے، جبکہ تمام کفار نیست و نابود ہو کر
فنا کے گھاٹ اتر چکے تھے۔ دوستو، اس ہولناک عذاب کا حال قرآن کریم میں یوں بیان کیا گیا ہے: پس سچے وعدے کے مطابق انہیں خوفناک آواز نے آ پکڑا، سو ہم نے انہیں خش و خاشاک بنا دیا۔ پس ظالم قوم کے لیے ہماری رحمت سے دوری و محرومی ہے، اور قوم عاد کی ہلاکت میں بھی نشانی ہے، جبکہ ہم نے ان پر بے خیر و برکت ہوا بھیجی، وہ جس چیز پر بھی گزرتی تھی اسے ریزہ ریزہ کیے بغیر نہیں چھوڑتی تھی۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور اہل ایمان کو اپنی رحمت سے اس ہولناک عذاب سے محفوظ رکھا، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دنیا کے عذاب سے بچایا، ایسے ہی اپنی رحمت کے صدقے آخرت کے سخت عذاب سے بھی محفوظ رکھے گا۔ اس حوالے سے سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: پھر ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت کے باعث نجات بخشی، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ قوم عاد کا ہولناک انجام اپنے اندر نصیحت و عبرت کے بے شمار درس لیے ہوئے ہے۔ جب اس قوم کی اکثریت رب تعالیٰ کی نافرمانی پر تل گئی اور کسی بھی قسم کی واعظ و تذکیر قبول کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ سمجھانے والوں کا مذاق اڑانے اور خدائی احکام کے جھٹلانے کو اپنا وتیرہ بنا لیا، تو عذاب الہی کا ایسا کوڑا برسا کہ جس نے ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اور اس سے عبرت حاصل کرنے کو قرآن کریم میں کئی جگہ پر صراحت سے بیان فرمایا ہے۔ سورہ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور یہ قوم عاد ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر جابر و متکبر دشمن حق کے حکم کی پیروی کی، اور اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی لگے گی۔ یاد رکھو کہ قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا تھا۔ خبردار، ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ اسی طرح سورہ نجم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور یہ کہ اسی نے پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا، اور قوم سمود کو بھی، پھر ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور اس سے پہلے قوم نوح کو بھی ہلاک کیا، بے شک وہ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے۔ اور قوم لوط کی الٹی ہوئی بستیوں کو اوپر اٹھا کر اس نے نیچے دے پٹکا، پس ان کو ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپ لیا، یعنی پھر ان پر پتھروں کی بارش کر دی۔ سو اے انسان، تو اپنے پروردگار کی کن کی نعمتوں میں شکر کرے گا۔ دوستو، یہ تھا تفصیلی تذکرہ قوم ہود پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا۔ اس قوم پر عذاب کے بعد ہود علیہ السلام کہاں تشریف لے گئے، آپ علیہ السلام نے کتنی عمر پائی، اور آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو چند احادیث بتاتے ہیں جن میں حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ دوستو، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا ذکر مختلف روایات میں ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہم پر اور عاد کے ہم قوم یعنی حضرت ہود علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انبیاء اکرام علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے تو اپنے آپ سے ابتدا فرماتے اور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہو، اور حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام پر رحمت ہو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبا کے ذریعے میری مدد کی گئی اور دبور ہوا کے ذریعے قوم عاد کو ہلاک کیا گیا۔ یاد رہے کہ سبا وہ ہوا ہے جو مشرق سے مغرب کی طرف چلتی ہے، اور اس کے ذریعے غزوہ خندق کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی گئی، جبکہ دبور وہ ہوا ہے جو مغرب سے مشرق کی طرف چلتی ہے۔ دوستو، ایک اور روایت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یوں منقول ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادل یا آندھی کو دیکھتے تو چہرہ مبارک پر خوف کے آثار دکھائی دیتے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ بادل کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اس میں بارش ہوگی، جبکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ بادل کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے آثار تبدیل ہو جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، میں اس بات سے بے خوف نہیں ہوں کہ اس بادل میں عذاب ہو۔ ایک قوم کو آندھی کا عذاب دیا گیا، اور ایک قوم نے عذاب دیکھ کر کہا تھا کہ یہ ہمیں بارش دینے والا بادل ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جب تیز ہوا چلتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرتے کہ یا اللہ،
میں تجھ سے ہوا کی خیر اور جو اس ہوا میں ہے اس کی خیر، اور جس چیز کے ساتھ یہ ہوا بھیجی گئی ہے اس کی خیر مانگتا ہوں، اور ہوا کے شر اور جو اس میں ہے اس کے شر، اور جس چیز کے ساتھ ہوا بھیجی گئی اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آسمان پر بادل گرجتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مضطرب ہو جاتے، اور کبھی باہر جاتے اور کبھی اندر جاتے، کبھی سامنے آتے تو کبھی پیچھے جاتے، اور جب بارش رک جاتی تو پر اطمینان ہو جاتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، میری یہ بے چینی اس لیے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جس طرح قوم عاد کے ساتھ ہوا تھا کہ انہوں نے آسمان کے کنارے میں پھیلے ہوئے بادل کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا اور کہا کہ یہ ہمیں بارش دینے والا بادل ہے، لیکن اس سے بارش کی بجائے عذاب الہی نازل ہوا۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اہل ایمان کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لے آئے اور آخر عمر مبارک تک وہیں مقیم رہے۔ ایک روایت کے مطابق دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی یہی طریق رہا کہ جب انبیاء کرام میں سے کسی نبی کی امت ہلاک ہو جاتی تو وہ نبی علیہ السلام اور ان کے پیروکار مکہ مکرمہ تشریف لے آتے اور باقی زندگی یہی عبادت الہی کرتے یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو جاتا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں ہی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا وصال پاک ہوا، اور ان کی قبریں بھی زمزم اور حجر اسود کے درمیان ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے تقریباً 800 سال بعد تشریف لائے اور آپ ہی کی شریعت پر تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی عمر مبارک کے حوالے سے کئی اقوال ہیں کہ آپ کی عمر مبارک 400 سال، 460 سال یا 464 سال تھی۔ 464 سال والا قول زیادہ معروف ہے۔ جہاں تک حضرت ہود علیہ السلام کی قبر مبارک کی بات ہے تو علامہ بغوی رحمہ اللہ نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت بیان کی ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر مبارک حضر موت میں ایک سرخ ٹیلے پر ہے، اور حضرت عبد الرحمن بن ثابت رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم اور زمزم کے درمیان 99 انبیاء کرام علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ بے شک اسی جگہ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ دوستو، آپ نے حضرت ہود علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات ملاحظہ فرمائے اور یہ بھی ملاحظہ کیا کہ قوم عاد کی سرکشیوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے نشان عبرت بنایا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں گزشتہ قوموں کے واقعات اس لیے نہیں بیان فرمائے کہ یہ کوئی قصے کہانیاں ہیں، بلکہ ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعد میں آنے والے ان سے عبرت حاصل کریں۔ قوم عاد کے بیان کیے گئے واقعات میں ہمارے لیے کیا عبرتیں ہیں، آئیے اس پر بھی مختصر سا تذکرہ کرتے ہیں۔ دوستو، جب قوم عاد کو ہولناک عذاب نے آ گھیرا، 8 دن اور 7 راتیں پہم تیز و تند ہوا کے طوفان اٹھے اور ان کو اور ان کی آبادی کو تہو بالا کر کے رکھ دیا، تو تنو مند اور قوی ہیکل انسان جو اپنی جسمانی قوتوں کے گھمنڈ میں سرمست سرکش تھے، اسی طرح بے حس و حرکت پڑے نظر آتے تھے۔ جس طرح آندھی سے تناور درخت بے جان ہو کر گر جاتا ہے، غرض ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنے، اور دنیا و آخرت کی لعنت اور عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا کہ وہ اسی کے مستحق تھے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے مخلص پیروکار خدا کی رحمت و نعمت میں عذاب الہی سے محفوظ رہے اور سرکش قوم کی سرکشی و بغاوت سے مامون ہو گئے۔ دوستو، قوم عاد کی یہ داستان عبرت اپنے عبرت اور بے شمار پند و نصائح رکھتی ہے اور خدائے برتر کے احکام کی تعمیل اور تقوی و طہارت کی زندگی کی جانب دعوت دیتی ہے۔ شرارت، سرکشی اور خدا کے احکام سے بغاوت کے انجام بد سے آگاہ کرتی اور وقتی خوش عیشی پر گھمنڈ کر کے نتیجے کی بدبختی پر مذاق اڑانے سے ڈراتی اور باز رکھتی ہے۔ دوستو، حضرت ہود علیہ السلام نے لطف و مہربانی کے ساتھ اپنی قوم کو خدا کی وحدانیت پر ایمان لانے کی ترغیب دی، اس کی لازوال نعمتوں کو یاد دلایا اور آئندہ کے لیے وعدہ کیا، مگر بدبخت قوم نے کس طرح مان کر نہ دیا۔ اس کا سب سے بڑا سبب وہ جاہلانہ عقیدہ تھا کہ باپ دادا کی ریت و رسم اور ان کے خود ساختہ اصنام کی قہرمانیت کے خلاف جو شخص بھی آواز اٹھائے گا وہ ان بتوں کی پھٹکار میں آ جائے گا۔ دوستو، یاد رکھیں، یہ مہلک عقیدہ جن قوموں کے اندر اپنے جراثیم پیدا کر دیتا ہے، ان قوموں کا اپنے مسئلے اور اپنے پیغمبر کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو قوم ہود
اور قوم نوح کے تذکروں میں نظر آتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو گزشتہ قوموں میں اپنے مصلحین اور انبیاء صادقین کے خلاف قوموں کا بغض و عناد اسی ایک عقیدے پر مبنی رہا ہے کہ ہمارے باپ دادا کی ریت و رسم اور ان کے خود ساختہ اصنام کی قہرمانیت کے خلاف کیوں کچھ کہا جاتا ہے۔ یونان کے مشہور حکیم سقراط کو زہر کا پیالہ اسی لیے پینا پڑا کہ وہ اپنی قوم کے معبودان باطل کی قہرمانیت کا کیوں انکار کرتا اور ان کو کس لیے ان کے غلبہ و اقتدار کا مخالف بناتا ہے۔ پس یہ جرثومہ اقوام کی روحانی زندگی کے لیے ہمیشہ تباہ کن اور ان کی فلاح و سعادت ابدی کے لیے ہلاکت آفریں رہا۔ دوستو، حضرت ہود علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت بہترین اسوہ ہے کہ تبلیغ و پیغام حق کی راہ میں بدی کا بدلہ نیکی سے دیا جائے اور تلخی کا جواب شیریں کلامی سے پورا کیا جائے۔ البتہ مبلغ ان کی بد کرداری اور مسلسل سرکشی پر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون، جزائے عمل یا پاداش عمل کو ضرور یاد دلائے اور آنے والے انجام بد پر یقیناً ان کو تنبیہ کرے اور یہ حقیقت بار بار سامنے لائے کہ جب کوئی قوم اجتماعی سرکشی، ظلم اور بغاوت پر آمادہ ہو جاتی ہے اور اس پر پہم اصرار کرتی رہتی ہے تو پھر خدا تعالیٰ کا قہر و غضب اس کو صفحہ عالم سے مٹا دیا کرتا ہے اور اس کی جگہ دوسری قوم لے لیتی ہے۔ چنانچہ یہ قوم نوح اور قوم ہود اس کی عبرت آموز مثالیں ہیں۔ دوستو، آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں وہ تمام برائیاں موجود ہیں جو کہ گزشتہ قوموں میں پائی جاتی تھیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر کرم نوازی ہے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اجتماعی عذاب نازل نہیں فرما رہے، لیکن ان واقعات سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو دعوت دے بیٹھیں اور اللہ کا عذاب ہم پر نہ نازل ہو جائے۔ دوستو، یاد رکھیں دنیا میں تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے اجتماعی عذاب سے محفوظ ہیں، لیکن آخر میں اللہ کا عذاب ایسے لوگوں کو اپنی گرفت میں لازمی لے گا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں اور سرکشی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کے ان واقعات سے عبرت حاصل کرے۔ دوستو، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ آج بادل آتے ہیں تو ہم خوشی سے جھوم جاتے ہیں، ہمیں یہ خوف ہی نہیں ہوتا کہ اس میں اللہ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تابعی کی روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک کالی آندھی آئی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ اے ابو حمزہ، کیا ایسی کالی اور اندھیری آندھیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ لوگوں پر آتی تھیں؟ انہوں نے فرمایا، اللہ کی پناہ، وہاں تو یہ حال تھا کہ ذرا ہوا تیز ہو جاتی تو ہم قیامت کے خوف سے مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ اس غفلت اور نادانی میں فرد میں مبتلا ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ نافرمانیاں کیے چلا جا رہا ہے اور اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات نافرمانیوں کی راہ ہموار ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ کسی فرد کے لیے انتہائی بدبختی کی علامت ہے۔ دوستو، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 83 میں ارشاد ہوا ہے، انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ اسے اس کی اہلیت کی وجہ سے ملا ہے اور اس کا حق یہی ہے کہ یہ سب کچھ اس کو ملے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی سے منہ موڑتا ہے اور اس کے آگے جھکنے کو اپنی توہین سمجھتا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میرا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے، لہٰذا جو بھی دائی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خوف کو امن اور کمزوری کو قوت و طاقت سے بدل دیتا ہے۔ ناظرین، تاریخ انسانی کے مطالعے سے یہ بات بالکل عیاں ہے کہ جب کسی معاشرے میں ظلم و عدوان، سرکشی، فتنہ و فساد، قتل و غارت گری، کفر و شرک اور دیگر معاصی پھیل جاتے ہیں، شکر گزاری کی بجائے ناشکری عام ہو جاتی ہے، تو پھر ایسے معاشرے اور ملک عذاب الہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ متکبر و جابر قومیں مٹ جاتی ہیں اور ناز و نام میں داد عیش دینے والی بستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس طرح گناہ نہ صرف انسانی جسم و عقل کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں بلکہ اجتماعی نظام حیات کے لیے بھی مہلک ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن اگر قومیں توبہ و استغفار کے ذریعے سے اپنے گناہوں سے رجوع کر لیں، اپنے رب کے شکر گزار بن جائیں
تو پروردگار عالم نہ صرف ان کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے بلکہ ان قوموں کو طویل عرصے تک نعمتوں سے مستفید ہونے کا موقع دیتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام بھی اپنی قوم کو اسی حقیقت سے روشناس کراتے ہوئے فرماتے ہیں، اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے اپنی تقصیروں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری قوت پر اور قوت بڑھا دے اور تم گناہ گار ہو کر روگردانی نہ کرو۔ توبہ و استغفار گناہوں کی معافی، رزق میں ترقی اور قرب الہی کے حصول کا اہم ذریعہ ہے۔ توبہ کی طرف وہی شخص متوجہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کے غم و اندوہ سے بے پرواہ کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں فرمایا، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے نکلنے کے لیے راستہ بنا دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کی اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔